بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے الایمان بالیوم الآخر، یعنی قیامت پر ایمان لانا۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم علم عقائد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور علم عقائد کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی کہ وہ احکام کہ جن کا صرف دل سے مان لینا کافی ہے اور اس میں اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان میں سے ایک حکم الایمان بالیوم الآخر ہے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ عزیز طلبہ، آپ نے الایمان بالملائکہ جب پڑھا، اس سبق میں آپ نے ملائکہ کی ذمہ داریاں پڑھی، جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ وہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے اور ساری دنیا اس وقت ختم ہو جائے گی، سب جاندار مر جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ دور ہوگا جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر جگہ کفر اور شرک پھیل جائے گا اور ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سارے جاندار مر جائیں گے، یہ تارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور سب ختم ہو جائے گا اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ قیامت کا علم کس کو ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ آیت کتاب میں بھی موجود ہے، اس میں ترجمہ سامنے آپ کے اور آ جائے گا، میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جو قیامت آ نہیں ہے وہ کب آئے گی؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اور قیامت قریب ہی آ گئی ہو، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہاں، البتہ قیامت سے پہلے قیامت کی علامات ذکر کی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں قیامت کی علامات ذکر کی ہیں، اور وہ علامات دو قسم کی ہیں، وہ علامات دو قسم کی ہیں، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ قیامت کی علامات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علامات صغریٰ، نمبر 2 علامات کبریٰ۔ صغریٰ مطلب چھوٹی اور کبریٰ مطلب بڑی، یعنی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، چھوٹی علامات اور بڑی علامات۔ جہاں تک علامات صغریٰ کا ذکر ہے، وہ آپ نے 7 کلاس کی اسلامیات میں بھی پڑھا تھا، اور ادھر صغریٰ نشانیاں جو ہیں، چھوٹی نشانیاں جو ہیں قیامت کی، وہ تفصیل سے پڑھی تھی۔ یہاں صرف 2 نشانیاں جو صغریٰ ہیں، چھوٹی ہیں، وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین واشار بالسبابۃ والوسطی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔ جس طرح ہماری جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے
اور ایک جو ہاتھ کے درمیان کی بیچ والی انگلی ہوتی ہے، جیسے دونوں ساتھ ساتھ اور قریب قریب ہیں، ایسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت بھی اتنے قریب قریب ہیں، یعنی قیامت کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اس میں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری رکھا، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی امتیں دنیا میں آتی رہیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، جن کے بعد اب کسی اور نبی کو دنیا میں نہیں آنا۔ اور یہی جو امت ہے، ہم جس امت میں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس امت کے بعد اب کسی اور کو نہیں آنا۔ تو تمام انبیاء بھی آ گئے، اب کسی نبی کو نہیں آنا، تمام امتیں بھی آ گئیں، اب کسی اور امت کو نہیں آنا۔ تو اب اس دنیا کو بس ختم ہونا ہے اور وہ قیامت کا آنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی جب دنیا میں آ گئے، ان کی آخری امت دنیا میں آ گئی، تو اب اس کے بعد دنیا کو ختم ہونا ہے، اب اس کے بعد صرف اور صرف قیامت آنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت صغرا ہے کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگے۔ کیا مطلب؟ عہدے نااہل لوگوں کو دیے جانے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، معلوم کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں، یعنی امانت میں خیانت ہونے لگے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ امانت میں کو ضائع کس طرح کیا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نااہلوں کو عہدے حوالے کیے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل لوگوں کو عہدے دیے جانے لگے۔ عزیز طلبہ، یعنی آپ بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص بہت قابل ہوتا ہے، اس کے پاس ساری ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کسی سیٹ کا، کسی عہدے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اس دور میں یہ معاملہ ہے کہ اس کے پاس آگے پیسہ نہیں ہوتا کہ کوئی رشوت دے کر وہ اس اپنے حق کو لے سکے، بلکہ اوپر والے دوسرے لوگ جو ایک نااہل ہو، جو اس سیٹ کا، اس عہدے کا حقدار نہ ہو، وہ اگر ان کو رشوت دے دے، پیسے دے دے، تو وہ اس سے پیسے لے کے اس نااہل شخص کو وہ عہدہ دے دیتے ہیں، وہ سیٹ دے دیتے ہیں، اور جس کا حق ہوتا ہے تو اس کو وہ حق نہیں ملتا۔ تو جس کا یہ حق تھا تو یہ اس کی امانت تھی کہ اس کو یہ عہدہ دیا جائے، لیکن اس کے حق کو، اس کی امانت کو ضائع کیا اور نااہل لوگوں کو اس عہدے پہ، اس سیٹ پر بٹھا دیا جائے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس دور میں آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ دو علامات صغرا یہاں ذکر کی گئی ہیں، باقی آپ 7 کی اسلامیات کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں علامات کبریٰ 8 کلاس میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں، اور علامات کبریٰ میں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، اور کتاب میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ سب سے پہلی علامت جو ہے، جو بڑی نشانی ہے، وہ ظہور مہدی علیہ السلام ہے۔ مہدی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہونا، پھر خروج دجال کا نکلنا، نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونا، خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، خروج دخان، ایک دھوئیں کا نکلنا، اور مغرب سے طلوع آفتاب، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا بھی وقت آئے گا کہ سورج طلوع ہوگا تو مغرب سے جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے یہ طلوع ہوگا۔ تو یہ نشانیاں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک کی تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ سن لیں آپ۔ سب سے پہلی بات، ظہور مہدی علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا۔ عزیز طلبہ، یہ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے،
ان کی جو نسل چل رہی ہے اس سلسلے میں ان کی پیدائش ہوگی، اور ان کا نام، اصل نام جو ہوگا وہ محمد ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی وہی جو حضور علیہ السلام کا نام تھا اور حضور علیہ السلام کے والدین کا نام تھا، وہی نام ان کا بھی ہوگا۔ ان کی صورت اور سیرت حضور علیہ السلام سے مشابہ ہوگی، شکل میں بھی یہ حضور علیہ السلام سے مشابہ ہوں گے، اور سیرت میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے، اور یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ کہاں کے رہنے والے؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ ان کا ظہور کب ہوگا؟ جب دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ جیسے اس کی ابتدا تو پہلے ہو چکی اور اب تو بڑھ بھی چکی ہے کہ ہر جگہ آپ سنتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہ عام ہو چکا ہے۔ تو جب ظلم و ستم عام ہو جائے گا تو مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، مکہ مکرمہ میں جب ان کا کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو اس وقت یہ مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے، اور شام اور دوسرے ملکوں کے اولیاء کرام، ملک شام کے جو اولیاء کرام ہیں اور مختلف دوسرے ممالک کے اولیاء کرام اور بزرگان دین ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اور ان کے ظہور کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو عزیز طلبہ، آسمان سے ایک آواز آئے گی، آسمان سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا واطیعوا، یعنی ترجمہ ہے اس کا، یہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ یہ آسمان سے آواز آئے گی، جو لوگ بھی سنیں گے، اور تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام حضور کے امتی ہی ہوں گے، یہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ حضور کے امتی ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کی سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ اولاً شروع میں عرب کے، پورے عرب کے بادشاہ ہوں گے، اور اس کے بعد پوری روئے زمین کے، یعنی پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے، اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اسی دوران خروج دجال بھی ہو جائے گا، دجال بھی نکل آئے گا اور دجال کا خروج ہوگا۔ عزیز طلبہ، دجال کون ہے؟ یہ دجال لفظ دجل سے مشتق ہے، دجل لفظ ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہے دجال، اور دجل کے معنی ہیں بڑے جھوٹے اور مکر و فریب کے ذریعے حق و باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ دجل کے معنی ایک تو یہ کہ بہت بڑا جھوٹا، دجال بھی بہت بڑا جھوٹا ہوگا، اور مکر و فریب کے ذریعے حق و باطل کو خلط ملط کر دینا، حق اور باطل کو ملا دے گا، اور ایسا مکر کرے گا، ایسا فریب کرے گا کہ سامنے والا حق اور باطل کی پہچان نہیں کر سکے گا۔ یہ کافر شخص ہوگا، اور اس کا تعلق یہودیوں میں سے ہوگا، یہ یہودی ہوگا، اور یہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، ایک آنکھ تو بالکل صاف ہوگی لیکن جو درمیان میں آنکھوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کفر، کفر اس کی آنکھوں کے درمیان کی جگہ پر لکھا ہوگا۔ اس کا جو ظہور ہوگا، اس کا جو خروج ہوگا، یہ جو نکلے گا، یہ شام اور عراق، یہ جو دو ممالک ہیں شام اور عراق، ان کے درمیان میں کوئی جگہ ہوگی، وہاں سے اس کا خروج ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اس کے بعد یہ اصفہان چلا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اصفہان۔ اصفہان ایران میں ایک جگہ ہے، یہ وہاں جائے گا، اور وہاں پر یہودی ہوں گے، اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اس کی بات کو مان لیں گے۔ جب یہ یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو اس کے بعد نعوذ باللہ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، یہ اس کا دعویٰ کر لے گا۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ میں قسم قسم کے کرشمے دے گا، قسم قسم کے کرشمے دے گا، جو ہماری عادت کے خلاف، اور ہمارے سامنے اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ کوئی شخص
کوئی دنیا میں رہنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی کر سکتا ہے، اور اس سے ایسے ایسے امور ظاہر ہوں گے جس کو دیکھ کے ہر ایک حیران رہ جائے گا۔ مثلا بارش برسانا، یہ کہے گا بارش برس تو بارش برسنے لگے گی۔ اسی طرح مار کر زندہ کر دینا، کسی کو کہے گا مر جا وہ مر جائے گا، پھر کہے گا زندہ ہو جا وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور عزیز طلباء، اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل جائے گا، پوری زمین میں یہ فساد پھیلا دے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، اس کے ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف اس کے جنت ہوگی، باغ ہوگا، اور یہ اس کو لے کر ساتھ ساتھ چلے گا۔ در حقیقت دونوں کی تاثیر برعکس ہوگی۔ یہ جس کو کہے گا کہ میری بات کو مان لو اور وہ اس کی بات کو مان لے گا، تو یہ اپنی جنت میں اس کو داخل کر دے گا، اپنی جنت میں اس کو ڈال دے گا، اور جو اس کی بات کو نہیں مانے گا، ایمان پہ پختہ رہے گا، اس کو یہ اپنی دوزخ میں ڈال دے گا۔ لیکن در حقیقت اس کی جو دوزخ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بنایا ہوا ہوگا، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ تو جو شخص اس کی مان کر اس کی جنت میں جائے گا تو در حقیقت وہ آگ میں جل جائے گا، اور جو اس کی نہ مان کر اس کی دوزخ میں جائے گا تو در حقیقت وہ جنت میں چلا جائے گا اور اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا۔ اس کے بعد عزیز طلباء، یہ دجال مکہ جانے کی کوشش کرے گا کہ میں مکہ میں داخل ہو جاؤں، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد یہ مدینہ آنے کی کوشش کرے گا تو وہاں بھی فرشتے اس کو روک لیں گے اور وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر وہ دمشق چلا جائے گا۔ کہاں چلا جائے گا؟ دمشق چلا جائے گا، اور وہیں پر امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام لشکر درست کر کے اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ دجال آ رہا ہے اور اس سے جنگ کرنی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ عزیز طلباء، علامات کبریٰ میں سے ہم نے 2 علامات پڑھ لی، باقی جو علامات ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس سبق کا جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 41 یعنی 41 کھول لیجئے۔ الایمان بالیوم الآخر، جب دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، کفر و شرک دنیا میں پھیل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر سخت ہیبت ناک ہوگی کہ سارے جاندار مر جائیں گے، تارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، غرض ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کا علم، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ ترجمہ، لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ قیامت کی علامات، قیامت کی علامات 2 قسم کی ہیں، علامات صغریٰ، چھوٹی یا عمومی نشانیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین واشار بالسبابۃ والوسطی۔ ترجمہ، مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی یہ جس طرح قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور قیامت قریب ہیں۔ نمبر 2، جب امانت میں خیانت عام ہو جائے اور عہدے نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں
تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے عرض کیا امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ امانتوں کو ضائع کرنا کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نااہلوں کو عہدے حوالے کیے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسلامیہ سلسلہ نمبر 7 میں آپ قیامت کی کچھ نشانیاں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، مثلا شراب عام ہو جائے گی، مسلمان زکوٰۃ کو جرمانے کی طرح سمجھنے لگیں گے وغیرہ۔ علامات کبریٰ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ اس میں نمبر 1 ظہور مہدی علیہ السلام، یہ علی و سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ صورت اور سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ جب دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا تو مکہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ شام اور دوسرے ملکوں کے اولیاء کرام اور بزرگان دین ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت غیب سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا واطیعوا۔ ترجمہ یہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت مہدی سنت نبوی پر عمل کریں گے، اولاً عرب کے پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اگلی نشانی جو بڑی نشانی ہے خروج دجال ہے۔ دجال دجل سے مشتق ہے جس کے معنی بڑے جھوٹے اور مکر و فریب کے ذریعے حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے ہیں۔ یہ کافر شخص ہے جو یہود سے ہوگا اور کانا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا وا لکھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان ایران آئے گا جہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور عادت کے خلاف امور ظاہر فرمائیں گے، مثلاً بارش برسا دینا، مار کر زندہ کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ سے وہ زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام بہشت رکھے گا، جنت رکھے گا۔ در حقیقت دونوں کی تاثیر برعکس ہوگی، یعنی اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی۔ وہ مکہ آنے کی کوشش کرے گا مگر فرشتوں کی حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ آئے گا، مگر وہاں بھی فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر دمشق کی طرف روانہ ہوگا، وہاں امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ لشکر درست کر کے اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بعد تیسری نشانی نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔